بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام گندم کے آٹے کے فوائد پر ہے، جسے گیہوں یا پھر انگلش میں ویٹ بھی کہتے ہیں۔ ہم گندم کا آٹا روز ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی افادیت کا نہیں پتہ۔ آج کے پروگرام میں ایک تو ہم اس کی افادیت پر بات کریں گے، اور پھر دوسرا اس آٹے کو مزید طاقتور بنانے کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتاؤں گا، ایک طریقہ بتاؤں گا۔ اس طریقے سے آپ اس کھانے والے آٹے کو مزید طاقتور بنا کر اپنے اندر قوت مدافعت کو بڑھا سکتے ہیں، بیماریوں کو بھگا سکتے ہیں۔ گندم پوری دنیا میں اگائی جانے والی فصل ہے اور غذا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑا اہم ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ گندم کا مزاج گرم تر ہوتا ہے۔ اس میں پروٹین، چکنائی، وٹامنز، منرلز، پوٹاشیم، فاسفورس اور تانبا جیسے قیمتی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ جو دل کے امراض اور فالج جیسے جان لیوا مرض سے بچنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سالم گندم کا آٹا استعمال کریں۔ بازار میں فروخت ہونے والا تھیلی کا آٹا خالص نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں سے میدا، سوجی اور چوکر نکال لیا جاتا ہے۔ آج آپ کو ہر طرف میدا اور امراض قلب کے مریض نظر آتے ہیں، جس کی اہم وجہ آج کا ہمارا یہ بازاری آٹا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میدے کا استعمال نہیں کیا اور نہ ہی آٹا کو چھان کر استعمال کیا۔ گندم کو باریک میدا بنا کر استعمال کرنے سے اس کے تقریباً 20 اہم مفید قدرتی اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں۔ گندم کا چھلکا جسے چھان کر ضائع کر دیا جاتا ہے یا چوکر بنا کر نکال لیا جاتا ہے، یہ بلڈ پریشر، شوگر، دل اور معدہ کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے، بلکہ قبض کا بہترین قدرتی علاج ہے۔ گندم کے چھان بورے سے بنی ہوئی روٹی پکا کر کھائیں، انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے آپ کی قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسے مریض جنہیں کئی روز حاجت نہیں ہوتی، وہ چھان بورے کی روٹی ضرور استعمال کریں۔ ہمارے ہاں آج کل سفید آٹے کو ترجیح دی جاتی ہے، اور وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ سفید آٹے کی روٹی سفید بنتی ہے، جبکہ خالص آٹے کی روٹی تھوڑی براؤن ہوتی ہے۔ اور پھر رہی صحیح کسر ڈبل روٹی، نان، رس اور بیکری کے اجزاء نے پوری کر دی۔ اگر آپ تھیلی والا آٹا استعمال کرتے ہیں تو یقیناً آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ خصوصاً 40 سال کے بعد کے لوگوں کا معدہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے۔ آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور کھانے کو ہضم کرنے کے لیے آپ کو مختلف دواؤں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ سالم گندم کی روٹی جسم کو مضبوط بناتی ہے، خون اور گوشت پیدا کرتی ہے، دل، دماغ اور آنکھوں کو طاقت دیتی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کچی اور جلی ہوئی روٹی دونوں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ گندم کے آٹے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے یا پھر اس آٹے کو مزید طاقتور بنانے کے لیے آپ جب بھی آٹا پسوائیں، اس میں جو، مکئی، کالے چنے، باجرہ اور السی کو شامل کر سکتے ہیں۔ 15 کلو گرام گندم میں 5 کلو جو، 1 کلو کالے چنے، 1 کلو مکئی، 1 کلو باجرہ اور 1 کلو السی کے بیج شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اس کی مقدار اپنے مزاج کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کا آٹا مسلسل استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہیں گے، آپ کے اندر طاقت آئے گی، قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا، آپ کا وزن نہیں بڑھے گا بلکہ آپ کا وزن کم ہوگا،
शुगर, ब्लड प्रेशर और मैदा के अमराज से निजात मिलेगी। उम्मीद है आपको आज का मेरा ये प्रोग्राम पसंद आएगा, अच्छा भी लगेगा। अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।